بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازعات کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آیت نمبر 6 سے لے کر 14 تک ہم نے ترجمہ کر لیا تھا، لغوی صرفی تحقیق اور ترکیب کر لی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم انہی آیات کی تفسیر کریں گے۔ دیکھیں، آیات میں پہلے پڑھ چکا ہوں، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ آخر تک۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے۔ دیکھیں، ماقبل کے اندر مبادی قیامت کا بیان تھا، یعنی قیامت کی ابتدا، جیسا کہ میں نے آپ کو وہاں پر بتایا تھا کہ جیسے انسان مرتا ہے تو مرتے ساتھ ہی قیامت کے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر قیامت کی ابتدائی حالات یعنی موت کے واقعات کا ذکر تھا، اور اب یہاں سے نفس قیامت کے حالات کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلی آیت دیکھیں، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی۔ مقصد یہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جس دن ایک ہلا دینے والی چیز سب چیزوں کو ہلا دے گی، زمین کو، پہاڑ کو، درختوں کو، ہر چیز کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اور یہ کانپنے والی کانپے گی، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے نفخہ اولا، یعنی جس وقت پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو اس وقت حالت یہ ہوگی کہ ہر چیز لرز اٹھے گی اور آخرکار فنا اور تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے فرمایا تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور چیز آئے گی۔ اب اس کے پیچھے ایک اور چیز کون سی آئے گی؟ تو دیکھیں، اس سے مراد ہے نفخہ ثانیہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سور کے اندر 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ جب پھونکا جائے گا سور میں تو پھر ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جب دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر پھونک ماریں گے تو دوبارہ ساری چیزیں زندہ ہو جائیں گی۔ تو جن ہیں، انسان ہیں، اور اسی طریقے سے جانور ہیں، سب کو اس سے زندگی مل جائے گی۔ تو یہ پہلے میں تھا نفخہ اولا کا ذکر، دوسری میں ہے نفخہ ثانیہ کا ذکر۔ اور جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو سارے کے سارے دربار الہی کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ اب یہ جو 2 مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، اس کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو اس کے درمیان مفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان دونوں سوروں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ یہاں سے پھر اس قیامت کے دن کے کچھ مزید حالات ذکر کیے جا رہے ہیں کہ جب حاضری ہوگی تو یہ جو مشرکین ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے اور عذاب جہنم کے خوف کی وجہ سے ان کے دل بہت بری طرح دھڑک رہے ہوں گے۔ تو دوسری جگہ پر بھی ذکر آتا ہے اس کا کہ ایسے دھڑک رہے ہوں گے کہ گویا کہ ان کے دل کلیجوں کے اندر آ چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے جیسا کہ خوف کی حالت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے نا، تو انسان کے دل کی دھڑکن یہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جب وہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور قیامت کے حالات دیکھیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے اور میدان محشر کی سختیوں کو دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، تو مارے خوف کے ان کے دل تیزی کے ساتھ دھڑکنا یہ شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ تو ہو گیا پہلی۔ آگے دیکھیں، ابصارها خاشعہ، اور شرم و ندامت کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ان کو انتہا درجے کی شرمندگی بھی ہوگی کہ ہم نے رسولوں کی بات کیوں نہیں مانی، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے اور فرما برداری کو اختیار کیوں نہیں کیا۔ جس طریقے سے مجرم جب عدالت میں جاتا ہے، جج کے سامنے ہوتا ہے، تو اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں شرم کی وجہ سے۔ تو اسی وجہ سے جب یہ اس کے حالات دیکھیں گے، قیامت کے حالات، تو پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں نظریں جھکا کر یہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کیا ہمیں دوبارہ پہلی حالت میں لوٹایا جائے گا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ تو دیکھیں، قیامت کے حالات تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے کہ قیامت کے دن کی یہ والی حالت ہوگی، مجرموں کی طرح یہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اور دنیا کے اندر ان کی حالت کیا تھی، یہاں سے اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کے اندر اتنا تکبر تھا اور اتنا تمسخر اڑاتے ہوئے یہ کہتے تھے، جب ان کو کہا جاتا تھا کہ قیامت واقع ہوگی، تم اللہ کے دربار میں تمہاری حاضری ہوگی، تو یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے، اچھا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمیں دوبارہ پہلی حالت میں، یعنی جس طریقے سے ہم اب زندہ سلامت ہیں، ہمیں دوبارہ اسی طریقے سے زندہ سلامت انسان بنا کر اٹھایا جائے گا؟ تو یہ تو ان کی عقل کے نزدیک ایک محال بات تھی، تو وہ اس وجہ سے اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کو قدرت الہی سے خارج سمجھتے تھے۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اگر ہمیں دوبارہ زندہ کیا گیا، دوبارہ اس طریقے سے ہمیں زندہ کر کے اٹھایا گیا، حشر ہمارا کیا گیا، تو پھر تو یہ والا لوٹنا تو بڑا نقصان اٹھانے والا لوٹنا ہوگا، کیونکہ اگر واقعی خدا ہے اور ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لائے ہیں، تو پھر تو ہمارا لیے بڑی مشکل ہوگی اس قیامت کے دن۔ تو یہ والی بات وہ کوئی شرم کی وجہ سے نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ والی بات طنز اور مزاح کے اعتبار سے کہتے تھے کہ مطلب ہمارے لیے دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ جینے والا ہے ہی نہیں ہے، اگر ہوا پھر تو ہمارے لیے بڑی بدبختی والا دن ہوگا۔ تو یہ ہو گیا کرۃ خاسرہ، ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسری اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے اذن کرۃ خاسرہ، کہ وہ زندگی نقصان کی ہوگی، یعنی اتنی مدت کے بعد کوئی عضو انسان کا کامل نہیں ہوگا بلکہ کوئی عضو ناقص ہوں گے۔ یعنی مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا گیا
تو جس طریقے سے اب ہم صحیح سلامت اپنے اعضاء ہمارے ٹھیک ہیں، قیامت کے دن دوبارہ ہمارے یہ والے اعضاء ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی، مٹی کھا جائے گی، تو پھر تو کوئی عضو خراب ہو جائے گا، کوئی عضو باقی رہے گا، وہ آدھا پچادا یہ انسان باقی رہے گا۔ تو یہ اس طریقے سے یہ طنز و مزاح کرتے ہوئے یہ والی بات کہا کرتے تھے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ انہی مشرکین مکہ کی اسی فضول اعتراض کا جواب دے رہے تھے کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمارے لیے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ تو ایک ناممکن اور محال بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف ایک ہی چیخ ہوگی۔ اب چیخ سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ چیخ سے مراد ہے یہاں پہ نفخہ ثانیہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو پھر ہر چیز زندہ سلامت دوبارہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ محال اور ناممکن بات ہے، حالانکہ صرف ایک ہی چیخ ہوگی، وہ سور میں سے جو آواز نکلے گی وہ مراد ہے۔ تو تم دوبارہ اچانک قیامت کے دن میدان محشر کے اندر تم جمع ہو جاؤ گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ آیا یہ واقعی محال چیز تھی یا پھر یہ واقعی حقیقت اور سچائی تھی جس کا تم آج تک انکار کرتے رہے ہو۔